LGBTQ کا جو ٹرینڈ ہے اور جس طرح سے اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ. I call myself a Muslim لیکن میں شراب پی رہا ہوں. I call myself a Muslim لیکن میں گانے سن رہا ہوں. ہماری فیمنزم ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ خود کو خود مختار بنا. واللہ جو لوگ ایسا کریں گے یوم یردون الی شد العذاب. Live and let live. جیو اور جینے دو. کیوں لوگ اس چیز کو زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ لوگ جو کہ خود مختاری کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ایسے لوگ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں. ایمانی طور پر جو بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، جن کے پاس لیک آف نالج ہوتا ہے، وہ کسی پر بحث کرنا اس کو پسند نہیں کرتے. کسی بھی ٹاپک پر ان کو بحث کرنا ایک تو آتی نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس اتنی زیادہ تعلیم ہوتی ہے، نہ ہی اتنی زیادہ معلومات ہوتی ہیں. تو وہ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ نہ تو ہم بھی تمہیں کچھ کہہ رہے ہیں، نہ تم ہمیں کچھ کہو، اور اس طرح تم بھی جیو اور ہم بھی جس طرح جی رہے ہیں ہمیں جینا. اور اگر ہم اسے دیکھیں تو ایز اے مسلم ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کریں. بالکل. یہ اگر آپ مسلم کی بات کریں تو مسلمان کی یہ فرائض میں یہ شامل ہے کہ جب بھی وہ برائی کو دیکھے تو اسے روکے. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم برائی کو دیکھو تو اسے روکو. اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں اسے برا جانو. اور یہ ایمان کی کمزور ترین سٹیج ہے. بے شک. تو آج ہم دیکھیں نا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہمارے سامنے کچھ بھی برا ہو جائے، ہم صرف یہ ہے کہ ہاں بھائی اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اب اس کا مسئلہ ہے. اور یہ ایک چیز جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ دس از نن آف یور بزنس، کہ میرے معاملات میں تم مداخلت نہ کرو، میں تمہارے معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا. یعنی کہ آپ کے سامنے کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ کے سامنے قتل و غارت ہو رہی ہے، آپ کے سامنے شراب نوشی ہو رہی ہے، آپ کے سامنے کسی کا ریپ ہو رہا ہے، آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے. آپ نے بس اپنے کام سے کام رکھا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اگلا پرسن جو ہے وہ بھی اپنے کام سے کام رکھے. لیکن اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے جب بھی کوئی برائی کا کام ہو رہا ہو تو آپ اسے روکیں، اپنی پوری طاقت استعمال کریں اور اس چیز کو روکیں اور نیکی کا حکم دیں. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ بہترین قوم کیا ہے. قرآن پاک میں بتایا گیا کہ بہترین امت وہ ہے جو کہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. تو آج ہم اپنا محاصرہ کریں نا کہ ہم کن لوگوں میں آ رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب برائی اور نیکی گھل مل جائے گی. اور آپ سب نے ہاتھوں کو اس طرح آپس میں ملایا کہ نیکی اور برائی اس طرح مل جائے گی کہ نہ تو کوئی نیکی کرنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی برائی کا حکم دینے والا ہوگا. یعنی کہ دونوں چیزیں آپس میں جو ہیں وہ مکس اپ ہو جائیں گی. اور آج ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ آج نہ تو برائی کا پتہ چل رہا ہے ہمیں اور نہ ہی نیکی کا پتہ چل رہا ہے، کہ لوگ نیکی کا حکم بھی دینا پسند نہیں کرتے اور نہ ہی برائی کی طرف کسی کو روکنا پسند کرتے. وہ بہت مشہور ڈائلاگ سنا دیتے ہیں کہ تم نے اپنی قبر میں جانا ہے اور میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. بالکل. یہ تو بہت عام چیز ہے کہ تم میرے پرسنل میٹرز میں انوالو مت ہو، تم میرے میٹرز میں اپنی انوالومنٹ مت کرو. کیوں نہ کریں؟ ایز اے مسلم اگر آپ کے سامنے کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے آپ کے سامنے کوئی نان مسلم غلط کر رہا ہے، چاہے مسلم غلط کر رہا ہے، یہ آپ کا فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس کو روکیں. اگر آپ کے سامنے کچھ بھی غلط ہو رہا ہے اسے روکیں. اور اگر آپ کے سامنے کوئی چیز پروموٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں نیکی کی تو اس کو بھی پروموٹ کریں. آج اگر ہمارا یہ فرض ہے ایز اے مسلم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے تم روکتے ہو. آپ کے سامنے وہ واقعہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو ہفتے والے دن پکڑنے سے منع فرمایا تو وہاں پہ 3 کیٹیگریز کے لوگ تھے، 3 طرح کے گروہ تھے. پہلا وہ تھا کہ جس نے ان کا ساتھ دیا، کہ انہوں نے بھی ان کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی. دوسرا وہ گروہ تھا کہ جس نے اس سے انکار کیا، کہ اس نے کہا کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو، اللہ کا حکم ہے تم یہ نہیں کرو، ان پورا ڈٹ گئے اس بات پر. اور تیسرا وہ گروہ تھا جو خود کو نیوٹرل کہتے تھے، کہ آج ہمارے اندر نیوٹرلزم کا بہت زیادہ شعور ہے نا. وہ خود کو نیوٹرل کہتے تھے کہ بھائی ہمیں کوئی نہیں ہے، تم نے کرنا ہے کرو، ہمیں نہ بیچ میں گھسیٹو، یا ہم تو بالکل اس بات سے کوئی ہمارا اس میں رائے نہیں ہے. اور دیکھیں پھر جب عذاب آیا تو ان دونوں گروہوں پر عذاب آیا. ایک وہ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اور دوسرا وہ کہ جو خود کو نیوٹرل کہہ کر ان میں نہ تو شامل ہوئے اور نہ ہی نیکی کرنے والوں میں گئے اور نہ ہی برائی کرنے والوں میں. تو اگر آج ہم اپنا محاصرہ کریں تو ہم کن لوگوں میں؟ ہم نیوٹرل لوگوں میں آتے ہیں. زیادہ ہمارے مسلمز کیا ہیں کہ ہم لوگ ہمارے سامنے کچھ بھی ہو رہا ہے ہم بس دیکھ رہے ہیں، ہاں بھائی میں دل میں تو برا جان رہا ہوں نا. تو وہ لوسٹ اسٹیج ہے ایمان کی. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنہ کے لوسٹ درجے میں جائیں، یا لوسٹ بھی نہیں تو آپ کیا جہنم میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے اس چیز سے روکنا ہے تو آپ اللہ کے حکم سے انکار کر رہے ہیں.
اور قرآن پاک میں آیا نا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا تو پورے داخل ہو. اور سورہ بقرہ ورس 85 میں جو وعید سنائی گئی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض سے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ اور واللہ جو لوگ ایسا کریں گے یوم یردون الی شد العذاب، ان کو شدید ترین عذاب پکڑ لیا جائے گا. اگر ہم خود کو مسلمان تو کہیں لیکن اللہ کے احکامات پر عمل نہ کریں تو اٹ مینس کہ ہم پوری طرح سے اسلام میں داخل نہیں ہیں. ہم لوگ وہ پارشل گیم کھیل رہے ہیں کہ ہم لوگ خود کو بس مسلمان کا ٹیگ لگا کے بس دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ وی آر مسلمس، بٹ جہاں پر عمل کی بات آتی ہے، جہاں پر کسی کو برائی سے روکنے کی بات آتی ہے، تب ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تب ہم سرنڈر کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی میں تو نہیں روک سکتا. I call myself a Muslim لیکن میں شراب پی رہا ہوں. I call myself a Muslim لیکن میں گانے سن رہا ہوں. I call myself a Muslim لیکن میں رشوت لے رہا ہوں. I call myself a Muslim لیکن میں سود کھا رہا ہوں. I call myself a Muslim لیکن میں وہی کام کر رہا ہوں جو نام مسلم کرتے ہیں. بالکل. تو واللہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہے. بالکل. آج نا ہم لوگ بہت آزاد ہو گئے ہوئے ہیں، ہم ہر چیز میں آزادی کو پسند کرتے ہیں. اگر آپ اولاد کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ والدین ہمارے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں. اگر ہم لوگ بہن بھائی کی بات کریں تو بہن بھائی ایک دوسرے پر برہم ہے کہ میرے معاملات میں تم کون ہوتے ہو بولنے والے. اور جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں LGBTQ کا جو ٹرینڈ ہے اور جس طرح سے اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ سوچیں نا ہماری سوسائٹی میں ہمارے جو یوتھ ہے اور ہمارے جو بچے ہیں چھوٹے، ان پر کیا اثر پڑے گا اس چیز کا. کہ دیکھیں رینبو کا سائن دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو، وہ بچے جن کو ابھی سینس ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، وہ رینبو کو کیا سمجھتے ہیں. اور جب اس چیز سے پروموٹ کیا جائے گا تو ان کی سوچ دیکھیں نا وہ کیسے پھر فٹافٹ سے ان چیزوں کی طرف آئیں گے. اور دوسرا جو ہماری فیمنزم ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ خود کو خود مختار بنانا چاہ رہی ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو قید نہیں کیا، آپ کو صرف آپ کی لمٹس بتائی ہیں کہ آپ کے پاس پورے حقوق ہیں اور آپ کو بہت زیادہ درجہ دیا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قیمتی سمجھا، اس لیے آپ کو چھپا کے رکھنے کا حکم دیا. تو آپ کیوں یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے جو حقوق ہیں وہ کم ہیں یا آپ کم تر ہیں؟ آپ مردوں، ہمارا مقابلہ جو ہے مردوں سے ہے ہی نہیں، بیکاز وہ کیا ہے ہمارے سرپرست ہیں اور ہم کیا ہیں ان کے ساتھ چلنے والی ہیں. اگر ہم جو ہے وہ خود کو انڈیویجول قرار دے کے ہم اپنے آپ کو ایک فیمنسٹ سمجھیں گی تو اس سے کیا ہوگا؟ سوسائٹی خراب ہوگی. آج ایک فیمنسٹ نکلے گی تو کل کو وہ پوری نسل فیمنسٹ کی بنے گی. تو ہم کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ آج میں ان فیمنسٹ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ قرآن کو کھول کر پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ مین آر ناٹ لائک وومن، مرد اور عورتیں جیسے نہیں ہے اور عورتیں مردوں جیسے. بالکل ہر ایک کی اپنی جو ہے وہ ایک پرسنالٹی ہے، لیکن ہم کیوں کسی کی جو ہے وہ مشابہت کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں نا یہ قوم لوط کی مشابہت کا جو دور شروع ہو گیا نا، واللہ یہ ہمیں کس قدر عذاب میں جھنجھوڑے گا ہم تصور نہیں کر سکتے. کہ دیکھیں جن قوموں کی آپ مشابہت کر رہے ہیں ان پر دیکھیں نا ان کا نام و نشان تک نہیں رہا آج. اور ہم دیکھیں ہم پھر سوچیں نا کہ ہمارا کیا حال ہوگا اگر آج ہم عذاب کی گرفت میں نہیں ہیں نا. تو وہ صرف اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیل دے رہے ہیں کہ آپ ابھی بھی اللہ کی طرف رجوع کر لیں. اور کہتے ہیں کہ ہم لڑکوں کو جیسے بننا چاہتے ہیں، جو لڑکے کریں ہم وہ کرنا چاہتے ہیں. لڑکے شارٹس پہن کے باہر گھوم سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ دیکھیں کہ لڑکے کنویں میں چھلانگ لگائیں گے تو آپ کنویں میں چھلانگ لگائیں گے. بالکل یہ بات غلط ہے. اور ہم نے دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو دعویٰ اور تبلیغ کا کام ہے یہ بھی بہت کم ہو گیا ہے. ہر انسان جو ہے وہ بس کہتا ہے کہ ہاں بھائی علماء لگے ہوئے ہیں نا تو ٹھیک ہے وہ لگے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ہمارا تو یہ پروفیشن نہیں ہے، یہ پروفیشن نہیں ہے. یہ ایز اے مسلم ہر ایک کا فرض ہے. یہ ہم نے اس کو پروفیشن بنا لیا، مولوی پروفیشن بنا لیا ہوا ہے، علماء پروفیشن بنا لیا. یہ پروفیشن نہیں ہے. بالکل ہاں ایز اے مسلم ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے اسلام کو پھیلائیں، ہم اپنے اسلام کی دعوت دیں. اگر آپ ایک مسلمان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو واللہ اس کا جو درجہ، اس کا جو مقام ہے جو آپ کو قیامت کے دن نصیب ہوگا آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں اس کو کہوں گا تو وہ میرے اوپر انگلی اٹھائے گی. آپ کیوں آپ پر کوئی انگلی اٹھائے گا؟ جب آپ سیدھی راستے پر ہوں گے تو کوئی آپ پر انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود پہلے سیدھے ٹریک پر نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے. آپ نیکی کا حکم دیں، آپ قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی پوری کوشش کریں اور اس کا جو ہے وہ دوسروں کو بھی اس کا حکم دیں. اور فیمنزم کا جو بھوت ہے وہ دن بہ دن لڑکے پر سوار ہوئی جا رہا ہے. لیکن جب قرآن پاک فرما دیا اللہ تعالیٰ نے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ مین آر ناٹ لائک وومن، تو پھر کیا بات رہ جاتی ہے؟ ہم ڈفرینٹ ہیں مینٹلی، فزیکلی، بایولوجیکلی. تو مقابلہ کیسا؟ It's not about competition,
بولتے کارپوریشن، جب تک یہ کارپوریشن ہمارے عمل میں نہیں آئے گی نا، فیمنزم، مسوجنسٹ بڑھتے چلے جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم اس کے اوپر نا ایک بڑا وہ شارٹ کٹ یہاں پہ لیتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں. کس نے کہہ دیا کہ آپ آزاد نہیں ہیں؟ آپ ایک آزاد ریاست میں رہ رہے ہیں، تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آزاد نہ ہو؟ آپ آزاد ہیں، آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی آزاد ہیں، لیکن کچھ لمٹس ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ باؤنڈریز بتائی ہیں کہ اس کو آپ نے کراس نہیں کرنا. جیسے ہر مسلمان کے لیے حلال اور حرام رکھا گیا ہے، آپ کو باؤنڈریز بتائی گئی ہیں کہ آپ نے ان باؤنڈریز کو کراس کریں گے تو آپ اسلام کے دائرے سے باہر چلے جائیں گے. اسی طرح فیمیلز کے لیے بھی کچھ باؤنڈریز اللہ تعالیٰ نے طے کی ہیں کہ آپ نے ان باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا. اگر آپ کریں گی تو پھر آپ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے. تو یہ اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے دائرہ کے اندر رہ کر ہم نے اپنے اعمال کرنے ہیں یا پھر ہم نے دائرے کو کراس کرنا ہے. کیونکہ جب آپ اللہ پر ایمان لے آئی ہیں، خود کو آپ مسلم کہہ رہی ہیں، تو پھر اس میں آگے کیا اور بحث رہ جاتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ آپ کی باؤنڈری سیٹ کر رہے ہیں، اور وہ کون ہے اور کون آپ کی باؤنڈری سیٹ کر رہا ہے؟ خالق کائنات. جب وہ اللہ تعالیٰ جن پر آپ ایمان لائی ہیں، جب وہ آپ کی باؤنڈری سیٹ کریں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے نقصان ہو؟ نقصان کبھی ہو ہی نہیں سکتا، تصور بھی نہ کریں. بس یہ ہمارے اندر کا جو نفس ہے یہ ہمیں ورگلاتا ہے. جو نان مسلم کمیونٹیز ہیں وہ مسلمس کو چاہتے نہیں ہے کہ یہ، کیونکہ ہمارا اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے مسلمانوں کے ساتھ. ہمارا اسلام جو ہے، جب بھی آپ کسی سے بھی اس کے پوائنٹ پر آپ بحث کرتے ہیں تو انسان کے دل میں آپ کی بات ضرور اثر کرتی ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ اللہ کا دین ہے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی بات اس کی کریشن پر افیکٹ نہ کرے. تو بس یہ نان مسلمس نے یہ پروپیگنڈاز تیار کیے ہوئے ہیں کہ ہم کس طرح سے مسلمس کمیونٹی کو جو ہے وہ افیکٹ کریں اور ان کی جو پاپولیشن ریٹ ہے، ان کا جو ریشیو ہے، اس کو ہم کم کریں. ایگزیکٹلی. اگر ہم اسٹیپ نہ لیں گے، اگر آج ہم برائی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیں گے تو واللہ ہی برائی بڑھتی چلے جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے. اگر آج ہم اس کو اپنا فرض عین سمجھے نا، کہ جیسے ہمارے دوسرے فرائض ہیں، یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی پرسن ہے، ہم اس کو دعوت دیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو کھا نہیں جائے گا، آپ اگر اپنی بات کریں گے تو وہ انسان اگر اچھا انسان ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ ضرور آپ کی باتوں کو سنے گا اور آپ کو کوئی نہ کوئی رائے دے گا. وہ اپوزٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ پازیٹیو وہ نیگیٹو دونوں ہو سکتی ہیں. لیکن آپ نے اپنا کام ضرور کرنا ہے، کیونکہ ہم نے کوشش کرنے والوں میں شامل رہنا ہے. کوئی بھی انسان دیکھے پرفیکٹ نہیں ہے، نہ آپ، نہ میں، نہ کوئی اور. لیکن جو انسان خود کو کوشش کرنے والوں میں شامل رکھتا ہے وہی اس دنیا پہ فلاح پائے گا. اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ نیکی کی دعوت دو. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں. آپ کے روم میٹس ہیں، آپ کے فرینڈس ہیں، آپ کا جو بھی سوشل سرکل ہے، آپ اس میں دیکھتے ہو کہ یہ انسان یا یہ میری فرینڈ جو ہے وہ ایمانی لیول پہ تھوڑی کمزور ہے، تو آپ اس کو گائیڈ کریں. یہ نہیں کہ اب آپ کہیں کہ میں اس سے بحث کروں گا تو اس کے تو میرے پوائنٹ آف ویوز ہی نہیں ملتے تو ہماری بحث لمبی ہو جائے گی، ویسٹیج آف ٹائم ہوگا اور ہمارا ریلیشن خراب ہوگا. ریلیشن واللہ ہی خراب ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ صحیح ریلیشن ہے نا، اسلام کی اور اللہ کی بات کرنے پر وہ ہرگز خراب نہیں ہوگا. ہاں، اگر اس میں اللہ اور دین کی بات نہیں آ رہی تو پھر وہ ریلیشن ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ کو اپنی سوسائٹی، اپنی کمپنی بدلنے کی ضرورت ہے. جہاں تک ہم بات کر سکتے ہیں دین کی، وہاں تک بات کریں. اس کو اپنی چیٹس میں اللہ کو شامل کریں. آپ جب بھی چیٹنگ کر رہے ہیں اپنی فرینڈ سے، اپنے کسی بھی سوشل سرکل میں کسی پرسن سے، آپ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات کو ضرور کریں. کہ آپ کچھ بھی بات کریں، اب آپ اللہ کی بات کریں گے نا تو آپ کا وہ جو وقت ہے وہ آپ کے نیک اعمال میں شامل ہو جائے گا. دیکھیں ہم کیسے گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں چیٹس پر، گھنٹوں وائس نوٹس ہو رہے ہیں، آپ کی وائس کالز ہو رہی ہیں، ویڈیو کالز ہو رہی ہیں، لیکن وہاں پر اسلام کی بات نہیں ہو رہی، وہاں پر اللہ کی بات نہیں ہو رہی. ہم چھیڑتے ہیں یہ ٹاپک؟ ہم ڈرتے ہیں. یہ جو خوف کا بت ہے نا، کہ ہم ڈرتے ہیں کہ یار میں اگر یہ بات شروع کروں گا تو یہ غلط طرف لے جائے گی بات اور پھر کیا ہوگا کہ ہمارا ریلیشن خراب ہو جائے گا. تو اس سے کیا ہے کہ پھر اس کا مطلب وہ آپ کا ریلیشن جو ہے وہ صرف دنیا کی حد تک ہے. ہو سکتا ہے وہ اچھا چلے لیکن وہ دنیا تک ہی رہے گا نا. پھر آخرت میں تو آپ دونوں، آپ کا جو انجام ہوگا وہ آپ خود واقف ہیں. سو ہمیں اسٹیپ لینا ہوگا، ہمیں چینج کرنا ہوگا. لیو اینڈ لیٹ لیو. بالکل. ہم جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جیو اور جینے دو، یہ نہیں ہے. جاگو اور جگاؤ، کہ خود بھی آپ جاگیں، خود آپ قرآن کو کھول کر پڑھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی گائیڈ کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا ریپریزنٹیٹیو بنایا، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کے دین کو پھیلائیں. جہاں تک ہم بہانے لگاتے ہیں، میرے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں، میرے پاس تو یہ سورس نہیں ہے، میں تو کر نہیں سکتی یا میں کر نہیں سکتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. واللہ اگر آپ کو ایک آیت یا ایک حدیث بھی آتی ہے نا تو اس کو بھی آپ پروموٹ کر سکتے ہیں. ہم سانگس تو شیئر کریں گے، ہم ڈفرینٹ کلپس تو شیئر کریں گے، ہم فنی مومنٹس شیئر کریں گے، لیکن جب بات اللہ کی آتی ہے، اللہ کے دین کی آتی ہے، حدیث اور آیات کی آتی ہے، تو ہم وہاں پر ہمیں فل سٹاپ لگا دیتے ہیں.
ہم گھبراتے ہیں, ہم خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم اسٹیٹس یا اسٹوری لگائیں گے تو ابھی مجھے کمنٹس آنا شروع ہو جائیں گے, ہاں بھائی تم تو مسلمان ہو گئے ہو, تنقید کرنا شروع ہو جائیں گے لوگ. دیکھیے تنقید کرنے والوں کو آپ منہ نہیں بند کر سکتے, لیکن آپ اپنا کام تو جاری رکھیں کہ کل جب روز حشر آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کہہ سکیں گے کہ ہاں میں نے اللہ تیرے دین کی بات کی تھی, میں ان لوگوں میں نہیں تھا جو خود کو نیوٹرل کہتے تھے, اللہ کے دین کی بات کو آگے پھیلایا تھا, اور پھر واللہ جو اس کا آپ کو اجر ملے گا نا, دیٹ از انبلیویبل.